حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شہید پیش ہوگا، ایک قاری قرآن پیش ہوگا، ایک دولت مند سخی پیش ہوگا، اور ایک روایت میں ہے ایک حاجی پیش ہوگا۔ تین شخص پیش ہوں گے یا چار، یا ان تین میں سے سخی کی جگہ حاجی کا نام تھا یا چاروں کا۔ حدیث سنیے کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شہید پیش کیا جائے گا، جو مجاہد بھی ہوگا اور شہید بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے آؤ میری بارگاہ میں، بتاؤ کیا بات ہے، اپنا تعارف کراؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر جہاد کیا، مال کے ساتھ جان کے ساتھ، اس کے نتیجے میں میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو غلط کہتا ہے، تو میری خاطر نہ تو نے جہاد کیا نہ تو میری خاطر شہید ہوا۔ جب تو جہاد کر رہا تھا تیرے دل میں یہ تمنا تھی کہ میری بہادری کا سکہ بیٹھ جائے، لوگ مجھے بہادر کہیں، جوان کہیں۔ تیرے دل میں یہ بات تھی کہ مال غنیمت اکٹھا ہو، میں اس میں سے زیادہ مال سمیٹوں، زیادہ لپیٹوں اپنے لیے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ اگر چلو میں اس جہاد میں مر بھی گیا تو پھر مجھے تمغے ملے، میری اولاد کو دولت ملے گی، پیسہ ملے گا، مجھے بڑے بڑے القابات سے میری قوم یاد کرے گی۔ تیری نیت درست نہ تھی، لہذا نہ تیرا جہاد قبول ہے نہ تیری شہادت قبول ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس ظالم بدبخت کو اٹھا اور اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو، کیونکہ اس کی نیت درست نہ تھی۔ عمل جہاد کا کرتا تھا، عمل شہادت والا کرتا تھا، عمل شہیدوں والا کرتا تھا، لیکن یہ دنیا کا کتا تھا، اس کے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ یہ عزت کے لیے کرتا تھا، یہ شہرت کے لیے کرتا تھا، یہ نمائش کے لیے کرتا تھا، یہ ناموری کے لیے کرتا تھا۔ میرے لیے تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ اس کے بعد ایک قرآن کا قاری یا دین کا عالم ہوگا، قرآن کا قاری پیش ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے تیرا قرآن پڑھا، پھر حفظ کیا، تجوید پڑھی، زبان سنواری، تلفظ ٹھیک کیا، لہجہ سنوارا، قرآن پڑھتا بھی تھا، قرآن پڑھاتا بھی تھا، لوگوں کو قرآن سناتا بھی تھا، قرآن کے مسئلے بھی بتاتا تھا، قرآن کے ترجمے بھی پڑھاتا تھا، قرآن کے درس بھی دیتا تھا۔ میں نے تیرے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے، تو غلط کہتا ہے۔ جب تو قرآن پڑھتا تھا، جب تو نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی، میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا تھا۔ تو نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے، کاروبار کے لیے تو یہ چاہتا تھا قرآن پڑھ کے میں پیسے کماؤں گا، میں دولت اکٹھی کروں گا، لوگوں کو قرآن سنا کے پیسے بٹوروں گا، میں واضح کر کے پیسے لوں گا، میں پیسے مقرر کر کے واضح کروں گا، میں لوگوں سے دولتیں اکٹھی کروں گا، میں قرآن کے نام پر محلات بناؤں گا، مکان بناؤں گا، میں تبلیغ کے نام پر پیسے کماؤں گا۔ تو نے دنیا کمانے کے لیے، مناظرے کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، مباحثے کرنے کے لیے، اپنے نام کے لیے تو نے قرآن کو استعمال کیا ہے۔ تو نے میری رضا کے لیے، محمد کے دین کے لیے، خدا کے اسلام کے لیے، توحید کی بالادستی کے لیے، رسالت کی بلندی کے لیے
تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو نے اپنے نفس کی لالچ کے لیے قرآن پڑھا اور پڑھایا تھا، لہذا اللہ حکم دے گا فرشتوں کو اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینکا، اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے صحابہ پہ رقت طاری ہے، سارا مجمع رو رہا ہے خوف خدا سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاشر کے دن ایک سخی، ایک سرمایہ دار، ایک مالدار پیش کیا جائے گا جو کہے گا میں نے بڑی مسجدیں بنائیں، میں نے بڑے دین کے مدرسے قائم کیے، میں نے بیماروں کے لیے اسپتال بنوائے، میں نے رفاع عامہ کے کام کیے، اتنے نلکے لگوائے، اتنے کنویں کھدوائے، اتنے پل بنوائے، مخلوق کی خدمت کی، میں بڑا مخلوق کا خدمتگار ہوں، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، میں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں، میں نے کتابیں چھپوائی ہیں، میں نے رسالے چھپوائے، میں نے مسجدیں بنوائی ہیں، میں نے اپنی دولت تیری راہ میں خرچ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تخت جلال پہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مسجدیں بنوائیں اس لیے کہ مجھے ان کی چیئرمینی اور عہدہ ملے، تو نے مدرسے بنائے اس لیے کہ مجھے صدارت، میری صدارت کا اعلان ہو، تو نے پل بنوائے، نلکے لگوائے، ہسپتال بنوائے، ان پہ اپنے نام کے پتھر لگوائے، اپنی فیکٹری کی تشہیر کی، اپنے کاروبار کی تشہیر کی، تو نے اپنی عزت بنائی، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں سوائے دوزخ کے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس سخی، اس مالدار کو اٹھاؤ، دوزخ میں پھینک دو، اس نے اپنا مال جتنا دین پر خرچ کیا ہے وہ میرے لیے خرچ نہیں کیا، اس کی نیت نیک نہ تھی، اس نے اپنی نمائش کے لیے خرچ کیا ہے، لہٰذا میں اس کے تمام عملوں کو مردود کرتا ہوں۔ اسی طرح اگلی روایت میں ہے کہ حاجی آئے گا، میں نے 70 حج کیے، میں نے 50 حج کیے، میں نے 100 حج کیا، میری عمر بڑی لمبی تھی، میں نے داڑھی بڑی لمبی رکھی ہوئی ہے، میں تسبیح بڑی پڑھتا ہوں، میں نے عمرے بڑے کیے ہیں، میں نے کعبے کے بڑے طواف کیے ہیں، یا اللہ میں تیرا حاجی بندہ ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو حج کرتا تھا نمائش کے لیے، تو عمرے کرتا تھا نمائش کے لیے، تو سفر کرتا تھا اس لیے کہ وہاں سے میں کوئی سامان خرید کے لاؤں گا، تو کتنی چیزیں خریدنے کے لیے گیا، تو تجارت کی غرض سے گیا، تو تشہیر کے لیے گیا، تو کاروبار کے لیے گیا، اوپر سے تو حاجیوں کا لباس بھی پہنتا تھا، تو حاجی نہیں ہے اس لیے کہ تیری نیت سچی نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اس حاجی کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دو۔ اس کے بعد صحابہ پہ سناٹا چھا گیا، مسجد نبوی سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت ابو ہریرہ پھر رو پڑے، رو کر فرمانے لگے صحابہ میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ جن لوگوں کا میں اس حدیث میں تمہیں ذکر سنا رہا ہوں یہی تو لوگ بخشے جانے والے تھے، جب ان کی نیتیں ٹھیک نہ ہوئی تو جن کی بخشش ضروری تھی وہ نہیں بخشے جائیں گے تو باقی مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟